اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج کے سیشن میں ہم قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے، تشریح کریں گے جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روح کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں مختلف آیات میں روح مختلف معنوں میں استعمال ہوئی ہے، لفظ روح۔ انشاءاللہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے منتخب کی ہے وہ سورہ الاسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 85، سورہ نمبر 17 جو بنی اسرائیل بھی ہے۔ اس آیت کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے کہ ہمارے جسم میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری چیز رکھی ہے وہ روح ہے۔ ایک تو مادی جسم ہے اور ایک بدن ہے، اور اس کے اندر جو اس بدن اور جسم کو چلانے والی ہستی ہے وہ روح ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیشہ انسان کو کوشش رہی ہے کہ اس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کیا ہے، اور کبھی نہیں معلوم ہو سکا۔ تو یہی سوال، اس کا بیک گراؤنڈ مختلف تھا کہ کیوں کیا گیا، یہ سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا۔ تو آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح۔ تو معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں روح کے بارے میں۔ اچھا، وجہ کیا تھی وہ دوسری چیز ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ روح کیا چیز ہے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، پہلے لوگوں کا سوال پیش کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے۔ یہاں پر من امر جو ہے یہ خاص طور پہ سوچنے کا مقام ہے۔ امر کہتے ہیں حکم کو، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تخلیق ہے اور ایک نظام امر ہے۔ نظام تخلیق میں ٹائم لگتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی تخلیق ہوتی ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن نظام امر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس کہہ دیتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر من امر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہے کوئی چیز ہے الروح۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو علم ہم نے انسان کو عطا کیا ہے اس کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو کہ یہ کیا چیز ہے، یہاں کہہ کے انسان کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ وما اوتیتم، اور نہیں دیا گیا تم کو علم من العلم، علم سے الا قلیلا، یعنی انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے، مختصر ہے، اور اس میں یہ چیز شامل نہیں کی گئی ہے کہ تم روح کو سمجھ سکو۔ تو یہاں کہہ کے بات ختم کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کو ابھی تجسس باقی رہ گیا کہ روح کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک معنی میں ہے روح، لفظ روح جو انسان کے جسم کے اندر جو انسان کو متحرک رکھ رہی ہے وہ چیز، وہ روح ہے، اس کے معنی یہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیے، روح کا ایک اور معنی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موجودہ دنیا کے لحاظ سے جسے ہمارے علم میں لایا گیا، وہ سورہ القدر کی آیت ہے، نمبر 4 ہے، آیت سورہ نمبر 97 ہے، اور یہ عام صورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے رمضان میں، تو تنزل الملائکۃ، ملائکہ جو کہ فرشتے جن کا ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ اترتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والروح کا لفظ استعمال کیا ہے، واو کا مطلب ہے اور الروح۔ اچھا، یہاں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس آیت کی جو تشریح کی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ
ملائکہ یعنی فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، نازل کیے جاتے ہیں، اور روح کو بھی نازل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر روح سے جنرلی مراد لی جاتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہاں ہے، کہنے کی یہ ہے کہ ان کو علیحدہ سے کیوں بیان کیا گیا؟ کیا وہ فرشتے نہیں ہیں؟ اگر وہ فرشتے ہیں تو وہ تو ملائکہ میں شامل ہو گئے، اور اگر وہ فرشتے نہیں ہیں، ان کی تخلیق کسی اور طریقے پہ، کسی اور پیمانے پہ کی گئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اور دوسری آیتوں میں ان کو روح سے خطاب کر کے ان کو ایک علیحدہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو عام معنی یہی سمجھے جاتے ہیں کہ الروح کا لفظ یہاں پر اس فرشتے کے لیے، اگر وہ فرشتے ہیں جیسے کہ دوسرے فرشتے ہیں، لیکن ان کی صفات جو ہیں، الروح یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو کہ خاص مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ ان کو علیحدہ سے بیان کیا جاتا ہے، فرشتوں کے ساتھ نہیں بیان کیا جاتا۔ اچھا، تو یہ ایک لفظ روح کے یہاں یہ معنی ہے۔ فیہا کا مطلب ہے اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، یہ من کل امر، یہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں، ان انتظامات جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے احکامات لے کے یہ نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ اگلے معنی روح کے جبرائیل علیہ السلام یہاں پر لیے جائیں گے اس آیت کے اندر۔ اچھا آگے چلیے، تو وہ یہ تو معاملہ تھا دنیا کا۔ اب آخرت کے بارے میں ایک آیت نازل کی گئی ہے، سورہ النبا میں ہے، 78 سورت ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جب یوم قیامت قائم ہوگا تو جو بھی مقام انسانوں کا ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن فرشتے بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے صف باندھے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور یوم جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے اس دن، یعنی قیامت کے دن۔ یقوم کھڑے ہوئے ہوں گے، قیام کی حالت میں ہوں گے۔ یہاں بھی علیحدہ علیحدہ کر کے دو بتائی جا رہی ہیں چیزیں، ایک تو الروح ہیں وہ کھڑے ہوں گے وہاں پہ، اور سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، اور یہ صفے باندھے ہوئے عالم احترام میں کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور انسان علیحدہ موجود ہوں گے ان کے حساب کتاب کے لیے۔ تو یہاں بھی یوم یقوم الروح، اللفظ روح جو استعمال ہو رہا ہے، اس کی خاص مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہ غالباً جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کو علیحدہ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہو، ان کی شخصیت میں عام ملائکہ سے بہت زیادہ فرق ہو، لیکن وہ بھی اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود عام فرشتوں کی صفوں میں وہ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہستی کو علیحدہ بیان کیا ہے اور ملائکہ کو علیحدہ بیان کیا ہے، اور وہاں بھی روح کا مطلب جبرائیل علیہ السلام سے لیا جا سکتا ہے، جو کہ عام فرشتوں کی تخلیق کے مقابلے میں ایک دوسری تخلیق ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بھی شخص بات نہیں کر سکے گا، کچھ بھی نہیں بول سکے گا اللہ تعالیٰ کے نظام جب قائم ہوگا قیامت کا، الا من اذن، سوائے اس کے جس کو کہ حکم دیا گیا رحمان کی طرف سے بولنے کا۔ وقال ثوابا، اور یہ بولنے والے بھی وہ ہوں گے جو بہت ہی درست بات کرنے والے ہوں گے، ان میں پیغمبر بھی شامل ہوں گے، اور کچھ شہداء، شہادت دینے والے دنیا کے انسانوں کو بھی بلایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان کی شہادتوں کا، ان کے بولنے کا، جو کہ روح، جو کہ حضرت جبرائیل اور باقی ملائکہ صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پہ لفظ روح بھی اسی طرف جاتا ہے جہاں پر دنیا میں حضرت جبرائیل کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا اب آگے چلیے، سورہ المعارج، یہاں پر پہلی دو آیتیں جو تھی وہ ایک دنیا کے بارے میں تھی، دوسری آخرت کے بارے میں تھی۔ تو یہ آیت سورہ المعارج کی جو کہ سورہ نمبر 70 ہے اور آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور ہی چیز بیان کی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تعارج الملائکۃ والروح الیہ، دی ملائکہ فرشتے اور روح. اب یہ کون ہے روح؟ اگر ان کو ہم اسی نسبت سے سمجھنا چاہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہیں تو ٹھیک ہے. یہ چڑھیں گے، جائیں گے اس طرف. الیہ کا مطلب ہے اس کی طرف، اور ہی کا جو پوائنٹ ہے یہ اللہ کا ہے. اللہ کی طرف ان کا سفر ہوگا، ان کا چڑھنا ہوگا، ان کا جانا ہوگا. اور یہ جب قیامت قائم کی جا رہی ہے اس وقت کا منظر قیام دیا جا رہا ہے. فی یومن، اس دن. اب وہ دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی انسانوں کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ اس کی مقدار، اس کی تعداد کو فرما رہے ہیں. کانا مقدارہ 50,000 سنہ. جو وہ دن ہوگا وہ اتنا طویل اور اتنا لمبا ہوگا جس کی مقدار انسان جس حساب سے ایک دن کو سمجھتا ہے اس کے مقابلے میں 50,000 برس ہوگی. اچھا، عربی زبان میں یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں 70 سال یا 70 مرتبہ توبہ کرنا یا 1000 مرتبہ یا 50,000، یہ مثال کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان سے ایگزیکٹ نمبر مقصود نہیں ہوتا، ان سے طوالت کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو جو یوم قیامت ہوگا وہ اتنا طویل ہوگا، اور اس میں کیا کس طریقے سے ان کا چڑھنا ہوگا. تعارج معارج سے ہے، عروج سے ہے، اوپر کی طرف جانا. اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا منظر ہوگا، کیا مقام ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر ملائکہ کے ساتھ ساتھ روح کا ذکر کیا ہے، کہ اگر ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب تک روح جو ہیں وہ الروح. دیکھیے یہ خیال رہے کہ روح ایک لفظ ہے اور ال لگا دیتے ہیں تو وہ دا کے معنی میں آ جاتا ہے. دا روح، اور دا روح جو ہوتی ہے وہ کسی کو نام دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. تو الروح نسبت ہے جو غالباً کسی ایک خاص روح کے بارے میں، کسی خاص شخصیت کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے. اچھا، اب آگے چلیے. سورہ النحل میں اللہ سبحانہ و تعالی جو فرماتے ہیں، سورہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 2 ہے، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. يُنَزِّلُ، نازل کرنا، اس سے ہے یہ لفظ. اللہ نازل فرماتا ہے. یہاں پر يُنَزِّلُ میں جو نسبت جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. يُنَزِّلُ وہ نازل فرماتا ہے، اللہ نازل فرماتا ہے. کس کو نازل فرماتا ہے؟ ملائکتوں، فرشتوں کو. اچھا، اب اگلا جو لفظ ہے اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر لفظ بالروح آ رہا ہے. لفظ الروح ہے، لیکن بے جو ہے، بے جس کے نیچے کسرہ ہے، اس کے معنی ہوں گے ساتھ، کسی کو لے کر، کسی کے ساتھ، کسی کو اپنے ساتھ لے کر آنا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی میں جب انبیاء علیہ السلام کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ بالروح کے ساتھ آئے. روح کے مطلب ہے یہاں پر وحی. تو یہ ایک نئے معنی ہے جو قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں کہ یہاں پر الروح کا مطلب ہے وحی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب یا اس کی احکامات کے ساتھ وہ پیغمبروں کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کو اللہ کے احکامات یا پیغام کو یا کتاب کو نازل کرتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں. من امرہی، اور یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، یا ہوا ہے ماضی میں، اس لیے کہ سلسلہ فرشتوں کا اس کے بعد ختم ہو گیا آنے کا پیغمبروں کے بعد. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علی من یشاء، جس کے اوپر بھی اللہ چاہتا ہے وہ بھیج دیتا ہے یا بھیجا ہے اس نے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، بالروح وحی کے ساتھ، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے جسے اس نے چاہا پیغمبر منتخب کیا اور اس کے بعد فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے جو احکامات لائے وہ بالروح کے نام سے یا وحی کے نام سے پکارے جائیں گے. اچھا، اب اگلی آیت دیکھیے سورہ غافر میں.
صورت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رفیع الدرجات، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم الحسنہ ہے، بہت عالی مرتبے مقام والا، درجات والا، ذو العرش، وہ عرش کا مالک ہے، عرش والا ہے۔ یلقی الروح، یہاں لفظ آ رہا ہے دوبارہ الروح کا۔ یلقا جو ہے وہ القا سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، یعنی بھیج دینا یا ملاقات کے لیے کسی کو نازل کرنا۔ تو یلقی الروح من امرہ، وہ بھیج دیتا ہے، ڈال دیتا ہے وحی کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس کے اوپر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ اس وحی کے ذریعے سے اور اس حکم کے ذریعے سے وہ پیغمبر یا وہ نبی جو اس وحی کو وصول کر رہے ہیں ڈرائیں ملاقات کے دن کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ تو یہاں بھی یلقی الروح کا لفظ جو ہے، یہ الروح کا مطلب جو ہے، یہاں پر الروح کا مطلب جو ہے یہ دوبارہ وحی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں اور کیا معنی ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد ہم اس نسبت سے اس لفظ کو دیکھیں گے جو آن وسلم کے بارے میں ہے۔ یہاں پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے الشعراء میں، سورہ الشعراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورت نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 19 ہے، نزل بہ الروح الامین، اترا ہے، نازل کیا گیا ہے، نازل ہوا ہے، بہی جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کسی کے ساتھ لے کر، کسی کو اپنے ساتھ لا کر، اور یہ قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور کون اسے لے کر آ رہا ہے؟ الروح الامین۔ یہاں پر الروح جو بھی ہستی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امین کا خطاب دیا ہے، امانت دار کو۔ تو عموماً یہی ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں جو فرشتے ان کو لے کر قرآن کو لے کر نازل ہوئے علیہ السلام کی طرف، وہ ان میں اکثریت جو تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کی تھی، کبھی وہ اکیلے تشریف لائے یا کبھی دوسرے فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے، لیکن یہاں پر ان کا ٹائٹل جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الروح الامین رکھا ہے۔ وہ ہستی، اب یہ فرشتے کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یہ امانت دار ہیں، یعنی جس طریقے سے ان کو لے کے بھیجا گیا، قرآن کی آیات یا لوح محفوظ سے جو بھی پیغامات اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجے، وہ امانت داری کے ساتھ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے۔ تو یہاں پر اس ہستی کو دوبارہ روح کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر ان کے ٹائٹل میں الامین کا اضافہ کر دیا گیا، امانت دار فرشتے کے ذریعے قرآن نازل ہوا ہے۔ اور یہی نہیں، مفسرین نے اسے تشریح لی ہے کہ جب فرشتہ امانت دار ہے تو پیغام بھی جو وہ لا رہا ہے وہ بھی امانت دار ہے۔ تو قرآن بذات خود جو ہے وہ امین ہے، امانت دار ہے، اور اس کو لانے والا بھی امانت دار ہے، اور بھیجنے والے اللہ سبحانہ وتعالی ہیں۔ اور جس پیغمبر نے وصول کیا ہے اس نے اپنے گھر میں اس کو لے جا کے نہیں رکھا، بلکہ فوراً کے فوراً وہ دوسروں میں پھیلا دیا۔ اچھا، اب آگے چلیے، مزید کیا معنی ہیں روح کے۔ سورہ الشورى میں یہ پہلی والی الشعراء تھی، یہ والی سورہ الشورى ہے، آیت نمبر 42 ہے، اور سورہ نمبر 42 آیت نمبر 52۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر روح کا ایک اور معنی بیان فرمائے ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اچھا خطاب جو ہے یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، اسی طرح سے، اوحینا، ہم نے وحی کی ہے۔ یہ نا جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے، یہ ہم نے وحی کی ہے، الیکا، تمہاری طرف، کا مطلب ہے تم یا تمہاری طرف، اور یہ تمہارا لفظ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور ایسے ہی ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف روحن. یہاں پھر دوبارہ لفظ روح آ رہا ہے، لیکن یہاں پر روح کا مطلب ہے وحی. جو کچھ بھی نازل کیا گیا، جو کچھ بھی دیا گیا قرآن، وہ وحی ہے. تو قرآن بھی روح ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن کے ذریعے لوگوں تک پہنچے ہیں وہ بھی روح کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں یہاں پر. اور یہ لفظ ایک معمولی سی چیز ایکسپلین کرتا چلوں کہ جب یہ روحن اصل لفظ ہے، اچھا یہاں پہ ال نہیں ہے تو یہاں پہ دا یا کسی شخصیت کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہاں پہ لفظ روحن ہے اور ہا کے اوپر دو پیش ہوتے ہیں. جب پہلی مرتبہ ہم گرامر یا ووکیبلری بناتے ہیں معنی اس کے یہاں پر وہی ہے، لیکن یہ لفظ مفعول کے طور پہ، آبجیکٹ کے طور پہ آ رہا ہے اوحینا کا. تو جب کبھی بھی کوئی ناؤن مفعول کے طور پہ آتا ہے کسی ورب کا، تو اس کا اصول یہ ہے کہ اس کے دو پیش کو دو زبر میں بدل دیا جاتا ہے اور وہ روحن کہلاتا ہے. اردو میں معنی نہیں بدلیں گے، بالکل معنی وہی رہیں گے. عربک کی گرامر اور ووکیبلری کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی ناؤن آتا ہے کسی ورب کا آبجیکٹ یا مفعول، تو اس ناؤن کا ہم حرکات دو پیش سے دو زبر بدل دیتے ہیں، یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے کہ یہ مفعول ہے، یہ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے، یہ بھیجا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے ہی ہم نے بھیجا تمہاری طرف روحن، وحی کو، من امرنا، اپنے حکم سے ہم نے جو چاہا وہ بھیج دیا. اچھا اب اگلی آیت چلیے سورہ النحل میں، سورہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 102 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر جب قرآن نازل جس کے ذریعے سے فرما رہے ہیں اس کا ایک اور ٹائٹل دے رہے ہیں. قل سے کہہ دو، نزلہ، اس نے نازل کیا ہے، اس نے اتارا ہے، وہ لے کر آیا ہے. کون؟ روح القدس. یہاں پر روح کو القدس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اچھا یہاں پر القدس کے معنی مقدس. تو یہ بھی تفاسیر کے حساب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اور ٹائٹل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ النحل میں استعمال کیا ہے. ان کو روح القدس کے نام سے پکارا ہے. من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. تو یہاں پر بھی روح کے معنی جو ہیں وہ کہیں اور جائیں گے، لیکن یہاں قدس کے ساتھ اس کو شامل کر کے اس شخصیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو کہ اسے لے کے نازل ہو رہا ہے، اسے لے کے اتر رہا ہے، جو قرآن ہے، جو حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اچھا اب چلیے اگلی آیت ہم جاتے سورہ سجدہ میں. یہاں پر سورہ نمبر 32 ہے، آیت نمبر 9 ہے. یہاں پر روح ایک اور معنی میں استعمال ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سلسلہ بیان فرما رہے ہیں. دو چیزیں یہاں پہ جب میں ترجمہ کروں گا تو غور کیجیے گا کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، چاہے وہ پہلا انسان ہو یا اس کے بعد سارے انسان جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تخلیق جن کی ہو رہی ہے. اچھا پہلے ترجمہ دیکھیے آپ. ثم سواہ، پھر اس نے اس کو درست کیا. یہاں درست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک انسان کی تخلیق کا پیمانہ شروع کر دیا گیا. تو یہ اگر پہلے آپ حضرت آدم کی طرف لے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زمین سے جو بھی اجزاء جمع کیے، مٹی اور دوسری چیزیں، اور ان سے انسان کا ایک پتلا، بے جان پتلا بنا دیا. یہ معنی ہے ثم سواہ. سوا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو درست کر کے اور اس کی شکل دے دینا. پھر فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ، پھر اس نے پھونک دیا اس کے اندر. اچھا اس نے یا نفخہ کا مطلب ہے اس نے، نفخہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلو کرنا، منہ سے کسی کو پھونک دینا. اس نے پھونک دیا یعنی اللہ نے پھونک دیا. اچھا فیہ، اس کے اندر جو پتلا تھا اس میں اللہ نے کچھ پھونک دیا، کچھ حکم دے دیا. اچھا من روحہ، یہاں غور کریں اس کے اوپر، من
کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے، روح ہی کا مطلب ہے اس کی. تو اللہ کی اپنی روح، اپنے حکم کی کوئی روح ہے جس کو کہ اللہ نے اس مٹی کے پتلے میں پھونک دیا. مر روح ہی، اپنے پاس سے کوئی اس کے پاس ایک خاص چیز ہے جو کہ جس کا تعلق اس مٹی کے پتلے سے نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو بھی روح کا نام دے رہے ہیں. اور من کا مطلب ہے اس کے پاس سے. روحن اور ہو، ان جب کو ملائیں گے تو مر روح ہی بنے گا. اس کا آخر کا جو ہی ہے وہ اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو مر روح ہی، اس کی روح میں سے، یعنی اللہ کے پاس کوئی خاص چیز ہے جس کو کہ اب اس نے اس مٹی کے پتلے میں پھونک دیا. اچھا، یہاں تک ہو گئی بات. اچھا، یہ آپ اس کو وہاں بھی لے جا سکتے ہیں، اس آیت کے اس حصے کو وہاں بھی لے جا سکتے ہیں جب پہلے آدم کی تخلیق ہو رہی ہے، اور اس کو اب بعد میں انسان کی تخلیق میں بھی لے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے تو وہ بے جان عناصر سے بن کے شروع ہوتی ہے. خون کا لوتھڑا ہوتا ہے اور دوسرے اجزاء ہوتے ہیں، مرد کا جز ہوتا ہے، اس میں کچھ خاتون کا جز ہوتا ہے. یہ سب مل ملا کے ماں کے پیٹ میں ایک نئے سیلز بناتے ہوئے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اسپلٹ ہوتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں لیچ کی طرح لٹکے ہوئے، جو اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے. لیکن ایک وقت تک یہ صرف بے جان چیز ہوتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یکا یک اللہ کے حکم سے نفخ فی الروح کا عمل آ جاتا ہے. وہاں پہ اللہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، اپنے پاس سے کوئی چیز ہے اس کی جو اس کے اندر پھونک دیتا ہے. اب وہی جو کچھ بھی بن رہا تھا اندر، وہ خود ہی اپنی مرضی سے حرکتیں شروع کر دیتا ہے. تو وہ جان آ گئی اس کے اندر. تو یہاں پر وہ سلسلہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ پہلے ابتدا ہوگی ایک ایسی چیز سے جس میں جان نہیں ہوگی، پھر تھوڑا وقت گزرے گا اور اس میں جان ڈال دی جائے گی. اچھا، اب انٹرسٹنگ چیز اس آیت میں مزید تشریح کرتا ہوں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تو یہ دو کام ہونے کے بعد کہ ثم سواہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق شیپ بنا دیا، پھر نفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز پھونک دی اس نے. اچھا، اب ایک عمل اس کے بعد شروع ہوگا کہ اس کے بعد یہ جو صلاحیتیں ہیں انسان کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے 3 صلاحیتیں بنائی ہیں. لکم السمع، سننے کی صلاحیت، والابصار، دیکھنے کی صلاحیت، والافئدہ، جو دل یا سوچنے کی یا دماغ کی صلاحیتیں ہیں، یہ اس کے بعد بننا شروع ہوتی ہیں. حتیٰ کہ اولاد جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی یہ سماعت اور بصارت اور عقل اور یہ سب چیزیں پروان چڑھتی رہتی ہیں. قلیلا ما تشکرون، اللہ فرما رہے ہیں تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. تو یہاں پہ روح کا مطلب ہے وہ چیز جو ایک بے جان بدن میں آنے کے بعد جانداری کی شکل پیدا کر دیتی ہے، اور اس سے نکل جانے کے بعد پھر وہی مٹی ہو جاتا ہے انسان کا جسم. تو یہاں پر لفظ روح اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ الحجر میں، آیت نمبر 29 ہے، سورت نمبر 15 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں خاص طور پر وہاں ذکر فرما رہے ہیں جب تخلیق حضرت آدم کی گئی تھی. فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، یہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ پھر اس نے اس کی شکل کو درست فرما دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کر دی، تعمیر کر دی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، تو یہ کہا جا رہا ہے، یہ میں پیغام دیا جا رہا ہے فرشتوں کو. یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ میں جمع کر رہا ہوں ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب میں اس کو درست کروں گا. یہ آدم علیہ السلام کے اجزاء جمع کر دیے گئے ہیں، اب میں ان کو درست کر کے ایک شکل دے دوں گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور پھر میں اس میں پھونک دوں گا، مِن روحی، اپنے پاس سے کوئی چیز جو کہ میں کہتا ہوں کہ وہ روح ہے، اللہ جانتا ہے. تو جب میں یہ کر چکوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا تم اس کے آگے سجدے میں.
تو یہ حکم فرشتوں کو دیا جا رہا ہے اور ان کو یہ سٹیپس بتائے جا رہے ہیں کہ پہلے میں اس طریقے سے ایک بے جان جسم بناؤں گا، پھر اس میں اپنا حکم ڈال دوں گا، پھونک دوں گا. اپنے پاس سے کوئی چیز ہے میرے پاس جسے میں روح کہتا ہوں، جب میں وہ کر دوں گا اس کے اندر، تو اب وہ چلتا پھرتا بولتا انسان بن جائے گا. تو جیسے ہی وہ ہو جائے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے گر جانا سجدے میں. تو یہاں پر ہم روح کے معنی اس طریقے سے سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے انسان میں وہ چیز ڈالی جس سے اس کا مردہ جسم جو تھا وہ زندہ جسم بن گیا اور وہ لفظ روح کی تشکیل سے بنا. اچھا، اس کے بعد اس بات کو مزید منور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ البقرہ میں سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 87 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ریلیٹ کیا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عطا فرمائی عیسیٰ ابن مریم کو بینات کھلے نشانیاں. اچھا، وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کی مدد کری جب وہ پیدا ہو گئے. کس چیز سے مدد کری؟ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے اس کی مدد کری. تو یہاں پر بھی وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو کہ وسلم کے پاس وحی لانے والی ہستی جو کہ روح، وہاں بھی استعمال کیا گیا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدس روح جو کہ اب جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا ٹائٹل، یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار بھی رہے ان کی زندگی میں. اچھا، اب اگلی آیت میں جو سورہ الانبیاء ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کی مزید تشریح فرما رہے ہیں. سورت نمبر 21 ہے، آیت نمبر 91 ہے کہ آدم اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے ہوئی ہے. وہ کس طریقے سے؟ والتی احسنت فرجہا. یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کری، تو ہم نے کیا کیا؟ فنفخنا، سو ہم نے پھونک دیا، فیہا اس کے اندر، مریم کے اندر، من روحنا، اپنی روح میں سے کوئی چیز ہم نے پھونک دی. اچھا، اب غور کیجئے کہ آدم یہ جو مریم علیہ السلام ہیں، ان کی اور عام لوگوں کی پیدائش میں فرق یہ ہے، عام بچوں کی یا عام عورتوں کی، کہ عام عورتوں کی پیدائش سے پہلے کچھ لوتھڑا بننا شروع ہو جاتا ہے، بے جان سی ہستی ہوتی ہے، اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور وہ انسان بن جاتا ہے. اچھا، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو کبھی کسی سے ملاقات ہی نہیں کری ہے، پریگننٹ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو وہ کوئی لوتھڑا بھی نہیں ہے ان کے جسم میں نا. تو یہاں پر کیا ہے کہ جیسے حضرت آدم کی تخلیق کی گئی تھی کہ وہ نہ ان کی ماں تھی نہ باپ تھے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم سے جسم بھی بنایا اور اپنے حکم سے روح بھی اس کے اندر ڈالی. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح ماں کے پیٹ میں ڈالی ہے، وہاں ماں کا پیٹ بھی نہیں تھا، تو وہ باپ اور ماں دونوں ہی نہیں تھے آدم علیہ السلام کے. حضرت مریم علیہ السلام کے تو عورت ہیں، ان کا جسم بھی ہے، ان کے جسم میں رحم بھی ہے، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن وہاں وہ خالی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں پھونک دی اپنی روح، اس لیے کہ اس نے احسنت، حفاظت فرمائی تھی، فرج کہتے ہیں اپنی شرمگاہ کی. تو ہم نے وہاں تک کسی مرد کی پہنچ نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی ہم نے روح اس کے اندر پھونک دی، اور اس روح جو ہے اس سے اللہ کے حکم سے نہ صرف جسم بھی بنا بلکہ روح بھی چلی گئی، تو وہ انسان بن گیا. وَجَعَلْنَاهَا، تو ہم نے بنا دیا اس کو
وابنہا اور اس کے بیٹے کو آیۃ للعالمین ایک نشانی دنیا کے لوگوں کے لیے. اچھا اب دو آیتیں اور رہ گئی انہیں کر لیں. سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر 17 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا نا، تو اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور اس فرشتے نے آ کر خبر دی ان کو کہ تمہارا ایک بیٹا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم علیہ السلام نے ایک حجاب اختیار کیا، ایک کہیں چلی گئی تھی لوگوں سے ہٹ کے. تو غالباً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جہاں رہتی تھیں وہاں سے وہ نہانے کے لیے ایک ایسی جگہ چلی گئیں جو پرائیویٹ قسم کا کمرہ سا تھا. تو یہ وہ ہے فَاتَّخَذَتْ، وہ چلی گئی وہاں، کر لیا اس نے ان لوگوں سے جا کے حجاب کر لیا، علیحدہ ہو گئیں. تو جب وہاں پہنچی ہیں وہ اور غسل کی تیاری کر رہی ہیں یا جو بھی کر رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، تو ہم نے بھیج دیا اس کی طرف روحنا. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں یہاں الروح نہیں ہے، یہاں روح کا ہے، اور روح کے ساتھ نا کا لفظ ملا دیا ہے. تو یہ لفظ ہماری روح ہم نے اس کی طرف بھیج دی. یہاں پر دیکھیے بڑی عجیب چیز ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر پہلے کی آیات میں مر روحنا، الروحنا، بالروحنا ساتھ یا اس کے بارے میں، یہاں پر خالص روح کا لفظ ہے. اچھا تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیج دیا، نازل فرما دیا اس کی طرف، الہ اس کی اور ہا مریم کی طرف، روحنا اپنی طرف سے ایک روح. اچھا یہ کیا ہے؟ اب اگلی آیت اگلے دو لفظ اس کی تشریح کر دیں گے. فَتَمَثَّلَ، تو وہ مثال ہو گیا، وہ ایک شکل ہو گیا، ایک صورت بن گیا، لہا اس کے سامنے، بشرن ایک انسان کی، سویہ جو مکمل انسان تھا. یعنی یہ روح یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کوئی فرشتہ تھا. یہ ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل ہو یا کوئی اور فرشتہ ہو، لیکن یہاں پر وہ فرشتہ انسان کی شکل اختیار کر گیا. جس طریقے سے کچھ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لائے تھے اور وہ انسان کی شکل میں تھے، اور حضرت لوط کے پاس پہنچے وہ بھی انسان کی شکل میں تھے. تو یہاں بھی کوئی روح ہے جو اللہ استعمال کر رہے ہیں کسی فرشتے کے لیے، کسی خاص فرشتے کے لیے یا جبرائیل کے لیے. لیکن جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی یوز ہوا ہے وہ الروح ہوا ہے، وہاں ال لگا ہوا ہے، یہاں پر ال نہیں ہے. تو یہاں کوئی بھی فرشتہ ہے جو کہ وہاں پر پہنچا ہے اور اللہ نے اس کو انسان کی شکل دے دی ہے. سویہ کہتے ہیں مکمل، کمپلیٹ ہونا کسی کا. تو وہ بالکل اس کی شکل، صورت، انداز جو بھی تھے، کیا وہ کچھ کپڑے بھی پہنے تھا یا نہیں پہنے تھا اللہ جانتا ہے، وہ بالکل ایک بشر کی شکل میں، ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہو گیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں روح کے معنی جو ہیں وہ کسی ایک خاص فرشتے کے لیے استعمال کیے ہیں جس کو کہ اللہ نے انسان کی شکل عطا فرما دی تھی اس موقع پر. اچھا آخری آیت دیکھ لیتے ہیں، سورہ التحریم کی ہے یہ، آیت نمبر 12 ہے، سورت نمبر 66 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، جس کے لیے میں نے ٹائٹل دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے روح ضروری ہے. اس دنیا میں قیام کے لیے انسان کو، اس کے جسم کو روح کی ضرورت ہے. قیام سے پہلے اگر روح نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، اور قیام کے بعد اگر روح نکال دی جائے تو پھر وہ بھی انسان نہیں ہے، وہ مٹی کا ڈھیر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، یہ وہی بات کہی جا رہی ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. یہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ مریم علیہ السلام جو تھیں ان میں جب روح بھیج دی گئی، جب زندگی پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے ان کے اندر زندگی نہیں تھی، بچے کی زندگی. تو یہ اس تحریم سے یہ نتیجہ نکلتا ہے
کہ اس دنیا میں آنے کے لیے انسان کے جسم میں روح کو داخل ہونا ضروری ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور جب اللہ کا حکم سے جب اس کی واپسی ہو جاتی ہے تو یہ انسان پھر دوبارہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف آیات قرآن کی جو میرے مطالعے میں آئی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ روح استعمال کیا ہے اور مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، مختلف مقامات پر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اسی طریقے سے مفسرین نے اس کو سمجھا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اب اس کو یہاں روک دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرما لے اور ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔